لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 356۔ حضرت وحشی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، نیت نہیں بڑھتی، کھاتے جاتے ہیں، نیت بڑھتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، کھانا اکٹھے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، تمہارے لیے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے، جب انسان بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتا ہے تو انسان کے ساتھ شیطان کھانا کھانے لگ جاتا ہے، شیطان کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، بلکہ جب انسان کو درمیان میں یاد آئے تو اسی وقت ہی وہ پڑھ لیا کرے بسم اللہ اولہ وآخرہ، اور اس وقت شیطان جو ہوتا ہے، جو اس نے کھایا ہوتا ہے، وہ طے کر دیتا ہے۔ تو اصل پہلی بات کیا ہے کہ کھانا ضرور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کریں، آپ کے ساتھ شیطان نہیں لگے گا۔ تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہماری نیت نہیں بڑھتی، کھاتے ہی جاتے ہیں۔ تو اس کی پہلی وجہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، اس لیے نیت نہیں بڑھتی، اس لیے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اور دوسرا جو حل آپ نے بتایا وہ کیا تھا کہ مل اکٹھے کھایا کرو، اکٹھے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اکٹھے کھانے کے ساتھ آپ دیکھتی ہیں 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 6 کو کافی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، برکت ہوتی کیا ہے؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو جو نعمت ہم چاہتے ہیں اس نعمت کی کثرت، اور دوسرا اس نعمت کا دوام، وہ نعمت زیادہ بھی ہو اور وہ باقی بھی رہے، تو اس چیز کو ہم برکت کہتے ہیں۔ تو اکٹھا کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اصل بات ہے، برکت اللہ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے۔ برکت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے ہمیں بتائے برکت کے۔ پہلا کون سا؟ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس کے ساتھ شیطان آپ کے کھانے کو نہیں کھائے گا۔ اور دوسری بات ہے، اکٹھا کھانا کھایا کرو۔ اکٹھا کھانا کھانے سے تمہارے کھانے میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیں تو کھانا کھا کے پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا سیکھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس دعا کا معنی ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور مجھے یہ رزق دیا، حالانکہ میری اس میں کوئی بھی محنت نہ تھی، کوئی کوشش نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میری صرف اپنے فضل کے ساتھ مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا آپ ان الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں اجر کیا ملتا ہے۔ ایک تو آپ کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور دوسری بات اس کے بعد حدیث کے لفظ ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے لیے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھانا بھی کھاؤ اور اپنے گناہ بھی معاف کرو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھی تھی کہ ایک کھانا کھا کے شکر کرنے والا، اس کا اجر ایسے ہوتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے، صبر کرنے والے روزہ دار کا ہوتا ہے۔ تو ایسا کیجئے، یہ دعا میرے ساتھ مل کے ابھی دہرا لیجئے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کھانا بھی کھایا،
اللہ کا شکر بھی ادا ہوا اور آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ گناہ معاف کرانا کتنے آسان ہے، وہ میرا رب کتنا مہربان ہے، وہ میرا رب جو ہے کتنی رحمتیں کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اب کوئی شخص اللہ سے اپنے گناہ نہ معاف کروائے تو پھر قصور کس کا ہوا؟ بندے کا کہ کسی اور کا؟ بندے کا اپنا۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ جس دن سے میں نے یہ دعا سنی، میں نے اس دن سے ہی الحمدللہ جب بھی مجھے کھانے کے بعد موقع ملتا ہے میں اس دعا کو پڑھتی ہوں، اور ساتھ اس نیت کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کے ساتھ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 359، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پر پناہ لیتے، سونے لگتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان میں پھونک مارتے، یوں دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان میں پھونک مارتے اور یہ صورتیں پڑھ کے پھونک مارتے: قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دم کے لیے یہ صورتیں نازل فرمائیں۔ یہ ایسی مجرب صورتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انہیں نازل ہی اس لیے کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی گئیں تو آپ سے سارے شیطانی اثرات ختم ہو گئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جادو بہت عام ہے، اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جادو کفر ہے، جادو کرنا کرانا دونوں کفر ہیں۔ تو آج کل جادو بہت عام ہوا ہے، تو ایسے حالات میں حاسدوں کے شر اور ان کے جادو سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اس چیز کو اپنا معمول بنا لے۔ تو حضرت عائشہ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹنے لگتے، دونوں ہتھیلیاں کٹھی کرتے، یوں کر کے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور ان کو پڑھ کے پھونک مارتے۔ پھونک مارنے کے ساتھ، پھونک مارنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے اور اس کو اپنے سارے جسم پر، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا، پاؤں تک اس کو پھیر لیتے، اپنے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے ان کو پھیرنا شروع کرتے، اور ایسا 3 مرتبہ کرتے، ایسا 3 مرتبہ کرتے۔ تو یہ کام جو ہے آپ بھی کر لیجئے انشاءاللہ تعالی، حاسدوں کے شر سے اور ہر طرح کے جو فکری مسائل ہیں یا جو مادی نقصانات ہیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی آپ کو پناہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ سوتے وقت سورہ ملک بھی پڑھ کر سوتے۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ سوتے وقت سورہ سجدہ بھی پڑھ کر سوتے۔ بچوں کو خاص طور پہ بچپن میں ہی ان کی عادت ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی ان کی جوانی اور ان کی ساری زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو بچپن میں محنت کر لیں، انشاءاللہ تعالی انہیں ساری زندگی فائدہ رہے گا۔ حدیث نمبر 360، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے بعض معاملات میں امیر بنا کر بیچتے تو حکم دیتے خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، دشواریاں نہ پیدا کرنا۔ تو جب بھی دین کی دعوت دی جائے تو آغاز میں ہی ان کو مشکل احکامات نہ سنائے جائیں، پہلے دن ہی آپ دوزخ کے معاملات نہ بتانے شروع کریں، بلکہ خوشخبریاں دیں، جنت کی خوشخبری دیں، اجر کی خوشخبری دیں۔ اب دیکھیں ہم دورہ حدیث کر رہے ہیں، کتنی اجر کی خوشخبریاں ہمیں ملتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی، کھانا کھائے اس کے بعد دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، شکر بھی ادا ہو جائے گا، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے کہ جو
کھانا کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہوتا ہے۔ تو ایسا کیجئے، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ بعض لوگ نیکی کے جوش میں پہلے ہی دن اٹھا کے تو بچوں کو بتا دیتے ہیں بھی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ میں سوچتی ہوں جب آپ عشاء کی 17 رکعتیں کسی کو سنائیں گی تو وہ تو بیچارہ ڈر جائے گا، بھی میرے سے 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو جب دین کی دعوت دیتے تدریج کے ساتھ دیتے، آہستہ آہستہ دیتے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کو آپ نے نمازی بنانا ہے تو انہیں صرف فرض نماز پڑھنے کا عادی بنائیے۔ کل 17 رکعتیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، صبح کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، کل 17 رکعتیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ جب بچے اس کے عادی ہو جائیں تو پھر ان کو بتائیے کہ ہم نے ان کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں نماز تراویح کا عادی بنائیے۔ تو خوشخبریاں پیدا کریں، خوشخبریاں دیجیے، نفرت نہ پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں، دشواریاں پیدا نہ کریں۔ دین کی دعوت ایسے انداز میں دیں کہ اگلے کو آسان لگے، ایسے انداز میں نہ دیں کہ اگلا شخص اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگ جائے۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ چھوڑنے کا حکم دیا۔ میں ایک صحابی آپ کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے سے سارے گناہ نہیں چھوٹتے، میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے آسانی پیدا کرنے کے لیے اسے حکم دیا، اچھا ایسا کرو کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ اب اسی جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی تمام بری عادتیں چھوٹ گئیں۔ اگر اللہ کے رسول اس کی یہ بات نہ مانتے تو اندیشہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے ہی سے منکر ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ اللہ کے رسول سے ایک شخص نے آ کے زنا کی اجازت مانگی تھی۔ آپ نے اسے نرمی سے سمجھایا اور اس کے لیے آپ نے دعا بھی کی۔ اللہ نے اس کے دل پہ اتنا اثر ڈالا کہ اس کے بعد وہ اس گناہ سے باز آ گیا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں رہتے تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص ایک دن آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں نا فرانس کا سب سے بڑا موسیقار اور فرانس والے لوگ میرے شیدائی ہیں، لیکن میں نے ایک ایسی موسیقی سنی ہے کہ جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے موسیقی کا بالکل ہی نہیں پتا تھا۔ میں اس کی بات سنتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ اس کو میں کیا جواب دوں، لیکن جو ہی مجھے اس نے باتیں وہ کرتا رہا، مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے کسی جگہ پہ قرآن کی تلاوت سنی تھی، اس نے کسی جگہ پہ قرآن کی تلاوت سنی تھی۔ مجھے اس کی باتیں سن کے اندازہ ہوا، میں دل میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میں اس کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ مجھے تو موسیقی کی الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ خیر جی، وہ شخص جو تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دوبارہ پھر بھی آیا، پھر بھی آتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے اسلام کی کون سی خوبصورتی دیکھی، قرآن مجید کی جو خوبصورتی تھی۔ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے، یہ خوبصورتی اس نے دیکھی اور اس نے کہا کہ اس میں ایسی موسیقی ہے جو میں نے کبھی نہیں سنی۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ اگر اسے پہلے دن کہتے کہ بھئی ہمارے دین میں تو موسیقی منع ہے، کیا خیال ہے وہ اسلام قبول کرتا؟ وہ نہ کرتا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی موسیقی بھی چھوٹ گئی۔ اب دیکھیں یورپ کی عورتیں ہیں کیسی بے حیا ہوتی ہیں اور کتنا وہ اپنے جسم کا ننگا انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ اب یہی عورتیں جب اسلام قبول کرتی ہیں یہی ہم سے زیادہ حجاب والی بن جاتی ہیں۔ میں نے لندن میں جا کے دیکھا، جتنے وہاں مجھے لوگ پردے دار نظر آئے، مجھے پاکستان میں اتنے لوگ ایک جگہ اکٹھے پردے دار نہیں نظر آئے۔ وہ نو مسلم خواتین ہاتھوں پہ بھی گلوز پہنتی ہیں اور پاؤں میں جرابیں بھی پہنتی ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آغاز میں ہی سارے سخت حکم نہ سنانے لگ جائیں، آسانیاں پیدا کریں، وہ پہلو ان کے سامنے رکھیں جو پہلو آسان ہیں، اور جو پہلو جو ہیں خوشخبری پیدا کرتے ہیں، نفرت والے پہلو
سامنے نہ رکھیں۔ آپ جنید جمشید کو دیکھیں، آپ یہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ یہ شخص جو تھا پہلے جب گانے گاتا تھا تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد وہ دین میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی قدر کی، اس کو شہادت کی موت عطا کی۔ اور کیا خیال ہے اس کی عزت میں پہلے سے کمی آئی یا پہلے سے زیادتی ہوئی؟ پہلے سے کہیں زیادتی ہوئی۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا۔ تو دعوت دینے کے انداز میں خوشخبری سنائیے، متنفر نہ کریں، آسانیاں پیدا کریں، دشواریاں نہ پیدا کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ طریقے سیکھنے کی توفیق دے۔ اس موضوع پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہماری حدیث کلاس میں بات ہو چکی ہے، تو ان ٹیکنیکس کو سیکھیے جن کے ساتھ آپ کی دعوت جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ حدیث نمبر 362، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف رکھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات ادا فرماتے۔ میں نے ایک دن ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مجلس میں خیر و بلائی پر مشتمل کلام کرے گا تو یہ کلمات اس کے لیے روز قیامت مہر ثابت ہو جائیں گے، اور اگر کوئی برا کلام کرے گا تو یہ الفاظ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ وہ کلمات یہ تھے: سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب بات کو پہلے سمجھ لیجئے۔ حضرت عائشہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو کچھ کلمات کہتے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کلمات کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات تو مجھے بتائے، لیکن مجھے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ان کلمات کا فائدہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس محفل میں اچھے کلمات کہتا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، جیسے یہ الحمدللہ ہماری دورہ حدیث کی اچھی محفل ہے، تو یہ کلمات پڑھنے سے ان محفل کی باتوں پر سٹیمپ لگ جاتی ہے اور وہ روز قیامت تک اس کے لیے ثبوت بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب سٹیمپ ایک چیز پہ لگ جاتی ہے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اگر فرض کیا کسی محفل میں برے کام ہو رہے ہیں، مثلا کوئی غیبت کی باتیں ہو رہی ہیں یا دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی شادی کی محفل ہے، وہاں سے آپ اٹھتے وقت یہ کلمات کہتے ہیں تو پھر وہ یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر نیکی کی محفل ہو تو وہ ان نیکی کی باتوں پر سٹیمپ لگ کے انہیں محفوظ کر دیتے ہیں، اور اگر بری محفل ہو تو یہ بری باتوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتی ہوں، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں اور تجھ سے توبہ کرتی ہوں۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ مجلس کے کفارہ کی دعا ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس کا پہلے بھی پتہ ہے تو تب بھی یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ نیک محفل میں سے پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نیک محفل کی ساری باتوں پہ سٹیمپ بن جائیں گے، انہیں محفوظ کر دیں گے۔ اور اگر بری محفل میں آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ان محفل میں جو غلط باتیں کی گئی تھیں ان کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ ایک بات مجھے ضرور کہنی ہے اس موقع پر، عام طور پہ یہ مجلس کے کفارہ کی دعا نیک لوگ جن کو اس دعا کا پتہ ہوتا ہے وہی پڑھتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دعا نیک محفلوں کے خاتمے پہ تو پڑھنی ہی چاہیے۔ اصل میں یہ ان محفلوں پہ پڑھنی چاہیے جہاں پہ غلط باتیں ہو رہی ہیں، دنیا داری کی محفلیں ہماری جو ہیں شادی کی محفلیں ہیں، اور جہاں پہ دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کی ضرورت زیادہ ہے، تاکہ ان محفلوں میں جو غلط باتیں ہوئی ہیں یہ ان کے لیے کفارہ بن جائیں۔ حدیث نمبر 364، انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے مصافحہ کرتے تو اس کا ہاتھ تب تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا۔ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ جب کوئی کسی دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے
دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں گناہ معاف کروانا تو اتنا آسان ہے، تھوڑی آپ کو نیت کی ضرورت ہے، تھوڑے سے عمل کی ضرورت ہے۔ اور آج کل تو رمضان ہے، رمضان کا 70 گنا ثواب علیحدہ حاصل کیجئے۔ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہاتھ ملائیے۔ آپ ایک دوسرے سے جب ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہاتھ ملانے والے کے اور جس سے ملایا جا رہا ہے دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت انس بن مالک بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جب کسی سے مصافحہ کرتے تو اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں 3 انگلیوں سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی کو یوں مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اتنی اچھی طرح مصافحہ نہیں کر رہے ہوتے، یا ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں جلدی جلدی مصافحہ کر کے بھاگ جاؤں۔ میرے نبی ایسے نہیں تھے، میرے نبی ایسے نہیں تھے۔ وہ کوئی آپ سے مصافحہ کرتا، آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتے، وہ اپنا ہاتھ پہلے پیچھے کرتا اللہ کے رسول، تب تک اپنا ہاتھ اس کے لیے رکھتے جب تک کہ وہ نہ چھوڑتا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص آپ سے سرگوشی کرنا چاہتا تو آپ کے قریب ہوتا، آپ اپنا کان یوں اس کے سامنے کر دیتے اور تب تک آپ پیچھے نہ ہٹتے جب تک کہ وہ پیچھے نہ ہٹ جاتا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ایک ایک ادا بڑی پیاری تھی اور آپ کا ایک ایک فرمان پہ جان قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کون آپ سے یہ ادائیں سیکھے گا اور کون آپ کے احکامات پر عمل کرے گا؟ مجھے ذرا بتائیے تو صحیح۔ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور سب سے بڑی بات ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم آپ سے محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی، اپنے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 368 ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کی ملاقات ہوتی تو اس وقت تک وہ جدا نہ ہوتے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ والعصر ان الانسان لفی خسر کی تلاوت نہ کر لیتے، اور اس کے بعد وہ علیحدہ ہونے کے لیے سلام کرتے۔ سورہ عصر انتہائی جامع سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی جامعیت کے ساتھ زندگی کے اصولوں سے روشناس کرایا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہ اترتا، صرف سورہ عصر ہی ہوتی تو وہ بھی کافی ہوتی۔ اب سورہ عصر میں کیا چیز ہے؟ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئیں، عمل صالح کر لیں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ تو لہٰذا یہ زندگی آپ کی بڑی مختصر ہے اور یہ اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وقت کو آپ استعمال نہ کریں، وقت کو آپ ضائع کر دیں، وقت آپ کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کے کہا، عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ ہاں اگر تم ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کر لو۔ اب نیک اعمال بھی 2 طرح کے ہیں، ایک تو ہیں عبادات اور ایک ہیں معاملات۔ عبادات بھی اچھی طرح ادا کی جائیں اور معاملات جو آج کل ہم جن کو خصوصی طور پر پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے، تو یہ ہمارے لیے عبادات اور معاملات دونوں ادا کر لیے جائیں تو انسان خسارے میں نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ آپ نے صرف خود نیک نہیں بننا بلکہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نیکی کی نصیحت کرنی ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کو نیکی کی نصیحت نہیں کریں گی تو آپ خسارے میں ہوں گی۔ اور چوتھی بات، ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے، کیونکہ جب نیکی کرتے ہیں آزمائشیں آتی ہیں، راستے بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں، مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس وقت ایک دوسرے کو حوصلہ دینا،
کوئی بات نہیں، یہ کام اللہ آسان کر دیں گے، کوئی بات نہیں، تمہیں یہ کام مشکل لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ایک دوسرے کو نیکی کے کام پہ ابھارتے رہنا، اور نیکی کے کام میں جب مشکلات آئیں ان کو حوصلہ دینا، ان کو صبر کی نصیحت کرنی، ان کو نیکی پہ ڈٹے رہنے کی تلقین کرنی، یہ سارے کام بھی ہمارے لیے لازمی ہیں۔ اور یہ 4 باتیں سورۃ عصر میں بتائی گئی ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ ایمان اور عمل صالح والا پورشن پر تو عمل کر لیتے ہیں، لیکن تواصو بالحق اور تواصو بالصبر ہم نہیں کرتے۔ تو یہ یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک دوسرے کو نیکی کا پیغام نہ پہنچایا تو آپ خسارے میں ہوں گے، اور ایک دوسرے کو صبر کا پیغام بھی نہ پہنچایا، تواصی بالحق نہ کیا، تواصی بالصبر نہ کیا، تو میں آپ کو بتاؤں آپ پھر بھی خسارے والے ہوں گے۔ تو یہ دونوں کام کرنے بھی لازمی ہیں، جن کی ہمارے معاشرے کے لوگوں میں، نیک لوگوں میں بھی کمی ہے۔ تو یہ 4 باتیں جو تھیں یہ سورہ عصر میں موجود ہیں، اس لیے سورہ عصر جو ہے یہ جامع ترین سورت ہے۔ اب صحابہ جب بھی ملتے ایک دوسرے کو یہ سورت کیوں پڑھ کے سناتے؟ وہ ایک دوسرے کو یہ نصیحتیں کر رہے ہوتے۔ ایک سورت اثر پڑھتا، دوسرا نصیحت حاصل کرتا، دوسرا پڑھتا، باقی نصیحت حاصل کرتے۔ اور اس کے علاوہ یہ نیک صحبت تھی، یہی ہے اللہ کے لیے محبت، یہی ہے وہ نیک صحبت جو کہ انگلی پکڑ کر انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ سوچیں آپ کے بھی کوئی ایسے دوست ہیں جو آپ کو ایسی نصیحتیں کر دیں جیسے صحابہ ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کے نصیحت کرتے تھے۔ اپنے دل میں آج ہی سوچیں، میرا کوئی ایسا دوست ہے جو مجھے ایسی باتیں بتاتا ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو آج سے ہی ایسا نیک دوست بنانے کی فکر کریں، انشاءاللہ وہ دوست انگلی پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير